والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. وقال تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کروڑا جج احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی. ہمارے سب کے یہاں بیٹھنے کا مقصود یہ ہے، ہم سب کی چاہت یہ ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. ہم سب کی کوشش ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے قانون بنایا ہے. جنت میں جانے کا اللہ نے قانون بنایا ہے، اور وہ قانون یہ بنایا ہے کہ والذین جاہدوا، تمہیں اگر جنت میں جانا ہے تو تمہیں مجاہدہ کرنا پڑے گا. ہم سب کا نظم یہ ہے کہ ہم چاہتے کہ کسی شیخ سے بیعت ہو گئے کہ بس اب میں شیخ سے بیعت ہوں، شیخ جو ہے نا مجھے جنت مل جائے، بات ختم. شیخ سے بیعت ہو گئے تو بس جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں. اب یقین کریں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یہ شیخ کے ساتھ نہیں، نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ جس نے نبی کو دیکھا اور وہ جنت میں چلا گیا. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے نہیں دیکھا، ابو جہل نے نہیں دیکھا. نہیں، اللہ نے قانون بنایا والذین جاہدوا. یہ سب سے پہلا قانون ہے. اگر تم جد و جہد کرو گے، تم کوشش کرو گے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. کوشش کرنا شرط اعظم ہے، مجاہدہ کرنا 100% شرط اعظم. اس کے بعد پھر تمہیں جنت ملے گی. ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان سونا، ہم سب کی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے، ہم سب سوتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق سو جائے تو حقیقتاً یہ سونا گولڈ بن جائے گا. وہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے، سونا تو سب نے، رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے، با طہارت سو جائے. والذین جاہدوا، تھوڑی سی محنت کرے، جد و جہد کرے. اور فرمایا کہ جب وہ لیٹ جائے تو پہلے ہی صورت بنا لے کہ دانی کروٹ ہو اور ہاتھ نیچے رکھ لو، بس. اب فرمایا وہ پہلی مرتبہ 2 منٹ کے لیے بھی اگر لیٹ گیا تو روایت کا مفہوم، حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اب وہ رات بھر جتنی کروٹیں بدلے گا نا، ہر کروٹ بدلنے پہ ایک فرشتہ ہو گیا اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے. اب ایک دفعہ کروٹ بدلے، اے اللہ تو اس کی مغفرت. دوسری کروٹ بدلی، پتہ نہیں کتنی کروٹیں بدلتا آدمی، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں. والذین جاہدوا، مطلب تمہارا کام ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا. اب تم بولے یار میرا بیڈ ایسے ہے، میں کیا کروں یار، وہ بیڈ کو تو میں ہر روز رات کو یوں نہیں کر سکتا نا. ابے بھائی تو بیٹھ کے تو خود تو یوں ہو سکتا ہے، تو خود یوں ہو جا، اس میں کیا ہے بھائی. یہ ہم لوگوں نے ایسے بھی نماز پڑھی ہے. اب اس بیڈ روم میں اگر بیڈ بچھا جائے گا تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں.
یا تو وہ ایسے سیدھا ہوگا یا پھر ایسے ہوگا، لیکن قبلے کی طرف پھر بھی نہیں ہو رہا. تو بھائی تم خود مڑ جاؤ. قبلے کی طرف ہونے کے لیے بیک کو موڑنا ضروری نہیں ہے، تم خود مڑ جاؤ. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، بس میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں آج کہ والذین جاہدوا، ہم ہر کام میں نا جیسے دنیا کے کاموں میں جد و جہد کرنا چاہتے ہیں نا، ایسے اگر ہم دین کے کاموں میں جد و جہد کریں نا، اللہ یہ کہہ رہا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں. لیکن پہلی بات وہ والی سمجھ لیں. پہلی والی بات کیا ہے؟ پہلی والی بات کیا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا پڑے گا، جو کہ آپ کو کھلے گا. اچھا، آپ کراچی میں تو شاید نہیں کھل رہا، ہو سکتا ہے آپ ایسی جگہ چلے جائیں کشمیر میں، اس کردو میں جہاں ٹیمپریچر مائنس میں ہو. آپ کیسے وضو کرنا یار؟ اصل وضو کرنا مصیبت ہے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، پتھر لے لو، تیمم کر لو. تیمم کرنا تو مشکل نہیں نا بھائی. اس کردو میں اگر مائنس ٹیمپریچر ہو تو تیمم کرنے کا فرمایا جو تیمم کر لے وہ بھی اسی زمرے میں آیا تھا، وہ بھی اس کا بھی وضو ہو گیا، وہ بھی پاک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی ضرورت سے بارے کو کیا ہے اور پانی موجود تھا، لیکن اس سے پہلے فوراً پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا. تو صحابہ نے کہا وہ پانی، ہاں مجھے معلوم ہے. تیمم کیا، اس کو آیا گیا. تو فرمایا تیمم کرنے سے جسم کے یہ جو جوڑ ہے نا، ان کا گودا وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. جی مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے بہت صحیح نمازیں تیمم کر کے پڑھی ہیں. 84 میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ میں ابھی نیند نہیں آئی ہے، تو میری ٹانگیں بالکل ایسے تھی اور یہ 2 سال تک ایسی رہی. 2 سال تک میں اس کو موڑ نہیں سکتا تھا. 2 سال تک میں نے ہاسپٹل کے چکر لگائے. اور ابا جان حیات تھے، اللہ ان کو مغفرت فرما دے. ابا جان نے کہا بھی نماز پڑھو. یہ ٹانگ میں یہاں سے یہاں تک پلاسٹر ہوا ہے اور پیشاب لیٹے لیٹے ہم بوتل میں کرتے تھے، پخانہ لیٹے لیٹے. ابا جان کہے نماز پڑھو. اور نماز کیسے پڑھو؟ وہ انہوں نے وہ لا کے رکھ دیا تیمم کے لیے. تیمم کر لو بھائی. تیمم کر کے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ والذین جاہدوا، ہاں مجاہدہ کرنا ضروری ہے. لنہدینہم سبلنا بعد میں آتا ہے، لیکن ہم مجاہدے کے لیے تیار نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کریم ہے، حضرت میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، بس اب یہ شیخ جو ہے نا مجھے جنت میں لے جائے گا. دماغ خراب ہو گیا تمہارا. شیخ تمہیں، شیخ کو اپنی فکر پڑی ہوئی کہ میں جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا. شیخ تمہیں کیا جنت میں لے کے جائے گا بھائی. ہمارے شیخ عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ سے میں نے بارہا سنا یہ بات، کوئی شیخ کسی کو جنت میں لے کے نہیں جائے گا. شیخ کا کام ہے راستہ بتا دینا. یہ میں نے حضرت شاہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ سے بھی سنا. ہمارے فرماتے تھے کہ شیخ کا معنی یہ جو وہ بتا دیا، اب وہ نیچے پانی ہے اور وہ ہینڈ پمپ ہوتے نا پہلے کسی زمانے میں، اب تو خیر جتنا کھینچو گے اتنا پانی باہر آئے گا. تو جتنا تم ذکر کرو گے، جتنا مجاہدہ کرو گے، اتنا تمہارا دین بننا شروع ہو جائے. یہ جو کہا جاتا ہے نا وہاں مجلس میں آ جاؤ، وہاں مجلس میں آ جاؤ، وہاں کل پرسوں میری مجلس تھی گلستان جوہر میں. ایک آدمی رہتا ہے ناظم آباد میں حبیب بینک کے پاس، واللہ وہاں سے مجلس کے لیے وہ گلستان جوہر گیا تھا. دیکھیں مجاہدہ ہے نہیں ہے. آپ کے خیال میں اس مجاہدوں کو اللہ دیکھ نہیں رہا؟ آج میرے پاس اثر کے بعد ایک آدمی آیا کہ حضرت میں مالک اعتبار سے بڑا پریشان ہوں، یہ ہوں وہ ہوں فلانا ہوں ڈھماکا ہوں. میں نے کہا تم حافظ ہو کہاں ہوں؟ میں نے کہا حافظ ہو اور پریشان ہو، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، مطلب میری ناقص عقل میں نہیں آتی یہ بات. جس کو اللہ قرآن مجید دے دے، جس کو اللہ قرآن مجید دے دے اور پھر وہ اس کو پریشان کر، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ہضم نہیں ہو رہی مجھے. میں نے کہا جو تمہارا وقت جہاں پہ تم مدرسے میں نا، اس کے بعد 2 سپارے 4 سپارے 10 سپارے 20 سال روزانہ پڑھو اور کہہ دو اللہ سے، اے اللہ یہ میرے بس میں تھا، جتنے آپ نے پیسے دینے نا وہ یہ برابر میں رکھ دیجیے، مجھے ادھر ادھر پھرائے نہیں. وہاں جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو ٹیچر پڑھانے، کیوں جا رہے ہو بھائی؟
قرآن مجید پڑھنے پر اللہ کیا دے گا یہ معلوم نہیں ہے؟ حدیث شریف بھری ہوئی ہیں. اب تم کہہ رہے ہو میں پریشان ہوں، میں کیسے مان لوں تمہاری بات؟ کیا ہمارے تو قاری فضل صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں نے خود سنا اپنے کانوں سے، حضرت فرماتے قرآن مجید والا اور پریشان ہو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ میں اپنی بات نقل نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو 50 سال 52 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قرآن مجید والا ہو اور پریشان ہو. یہ بات ایسے ہے کہ بس الٹا سیدھا جسے کہتے ہیں، بالکل نہ سمجھنے والی بات. یا تو وہ قرآن مجید والا نہیں ہے. بھائی اگر قرآن مجید والا ہو تو کیا کرے گا؟ قرآن مجید پڑھے گا نا. اللہ یہ کہتا ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے میں سارے دینے والوں سے زیادہ اس کو دیتا ہوں. اور قرآن مجید پڑھنے والے کو کہتا ہے اللہ میں خود سنتا ہوں. یار اللہ خود اس کی بات کو سنے اور وہ یہ کہ اے اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں مجھے کھانا چاہیے، تو اللہ کے کھائیں دے رہا. ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہ گڑبڑ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. پڑھنے والا ہے تو عمل کرنے والا نہیں ہے. ہاں پڑھنے والا ہے تو عمل کرنے والا نہیں. قرآن مجید پڑھو اور عمل کرو، پھر دیکھتا ہوں کیسے مسئلہ حل نہیں ہوتا. خیر والذین جاہدوا، میں آج آپ کو سمجھانا نہیں چاہ رہا ہوں صرف آگے، چونکہ مہینہ جو ہے نا وہ بڑا کروشل آ رہا ہے اور اس میں مجاہدہ کرنا پڑے گا. ہاں جان کے اعتبار سے مجاہدہ کرنا پڑے گا اور مال کے اعتبار سے مجاہدہ کرنا پڑے گا. اب وہ مجاہدہ جو ہے نا وہ ہم کرنے کے عادی نہیں ہیں، اور میں آج آپ کو صرف مجاہدے کے لیے کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں. صرف حافظ صاحب سے نسبت ہونا ضروری نہیں ہے، عبد الحفیظ مکی صاحب سے نسبت ہونا ضروری نہیں ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ سے ٹھیک ہے. اس نسبت پر اللہ جو کرم کرے گا وہ کرے گا. لیکن قرآن مجید کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ نے کرامن کاتبین دو فرشتوں کو نے یہاں پہ رکھا ہے. اب ان دو میں سے امیر اس کو بنا دیا، مامور اس کو بنا دیا. سیدھے ہاتھ والا امیر اور کیا کہتے ہیں الٹے ہاتھ والا مامور. اب جب بھی کوئی عمل نیک اگر یہ کرتا ہے نا تو یہ سیدھے ہاتھ والا فون لکھ لے جائے، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ والا فرشتہ اس سے پوچھتا ہے لکھوں یا نہیں لکھوں، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب دو ہوں تو ایک کو امیر بنا لو. میاں بیوی ہیں تو کوئی ایک امیر بنا لو. اور الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے کہا مرد کو حاکمیت ہے، اور عورت کہتی ہے میں چلاؤں گی، وہ مرد کہتا ہے میں چلاؤں گا. اسی وجہ سے سارا گھر برباد ہو جاتا ہے. آپ یقین کر جس گھر میں عورت کی چلتی ہے وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہی نہیں ہے. قرآن مجید 5 بار اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے حاکمیت دی عورت پر، ڈنڈے سے نہیں. ہاں ایسا نہیں ہے کل جا کے ڈنڈا چلا دو. سارے بڈھے بیٹھے ہوئے حافظ صاحب جب ہم سن کے آئیں کہ ابے بھائی اس عمر میں تو بیوی کی مان کے چلو ورنہ کھانا بند ہو جائے گا. بھائی اللہ کے بندے. خیر میں عرض ہی کر رہا تھا کہ یہ دو آدمی نا اللہ نے اس کو امیر بنا دیا، اس کو مامور بنا دیا. اور یہ کہا اس انسان سے، یہ کہا کہ اللہ کی محبت دیکھیں، انسان سے یہ کہا کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تو ایک کے 10 ملیں گے. اور کہا کہ اگر تم نے ایک نیکی کی ایک گناہ کیا تو پھر یہ ایک گناہ لکھے گا. لیکن لکھے گا بھی کب؟ ابھی یہ اسے پوچھا بابا لکھ لوں، اس نے گناہ کیا ہے لکھ لوں، تو کہتے ہیں رک جاؤ ابھی انتظار کرو شاید یہ معافی مانگ لے. پھر بعد میں کچھ ٹائم کے بعد مطلب 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد پھر یہ پوچھتا ہے اب لکھ لوں، کہہ جانے نہیں ابھی رک جاؤ یہاں بیٹھ جائیں ابھی ٹھیک بات اب لکھ لوں، کہہ جانے رک جاؤ. وہ بات اس کو 8 گھنٹے ملتے ہیں، 8 گھنٹے گناہ کرنے کے بعد 8 گھنٹے ملتے ہیں. اگر 8 گھنٹے میں یہ توبہ کر لے اللہ میری جرم کو معاف فرما دی، تو اللہ فرما دی ایک بھی مت لکھو. اللہ فرماتا اب ایک بھی مت لکھو. آپ دیکھیں. اور ایک جگہ قومی میں اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا
میں نے تمہیں آزاد دینے کے لیے پیدا کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایک نیک کام کرو 10 ملیں گے، اور ایک برا کام کرو تو ایک ہی لکھا جائے گا. اور بعد نے فرمایا کہ بہت ٹائم جیسا ہوتا ہے میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ کثیر کا جو لفظ ہے نا، یہ بہت زیادتی کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی کہ سینکڑوں گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے. اور ہم اس کا مشاہدہ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا، اللہ اس کو سلاتا بھی ہے، اللہ اس کو کھلاتا بھی ہے، اللہ اس کو پلاتا بھی ہے، اور پھر نیند سنانے کا پھر اٹھاتا بھی ہے، اور پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی انڈا ڈبل روٹی کھا کے ٹائی بن لگا کے یہودی بن کے چلا جاتا. اللہ بالکل نہیں، چلو چلے گا. میں کل پرسوں آدمی بتایا تھا کسی کو، ہماری پرسوں مجلس ہوئی نا، وہاں پہ ایک صاحب ہیں، سعید صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، نیک آدمی ہے. 4-5 سال پہلے وہ مجھے ان کے گھر میں ایک بیان انہوں نے رکھوایا ہے میرا، میں گیا وہاں سے واپس آیا تو ان کا بیٹا میرے ساتھ تھا اور وہ خود بھی ساتھ تھے. جب میں گاڑی سے اتر گیا اپنے گھر پہ، مطلب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو کچھ نصیحت کر دیں. تو میں نے کہا بھائی آپ باپ ہیں، آپ نصیحت کریں تو زیادہ اچھا ہے، بجائے ہاں نہیں آپ کر دیں. میں کر دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی میری درخواست یہ ہے کہ تم اپنا ظاہر بنا لو اور باطن کو اللہ پہ چھوڑ دو. ظاہر بنا لو مطلب میں نے کہا تم داڑھی رکھ لو، ٹوپی پہن لو، نماز بھلے نہیں پڑھنا، کوئی بات نہیں، چلے گا. تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی نا بات؟ آپ کہیں گے یار حافظ صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، نماز نہیں پڑھنا کیا مطلب؟ نماز نہیں پڑھنا کیا مطلب بھائی مطلب یہ ہے کہ یار تم ظاہر بنا لو، بس ٹوپی پہن لو، داڑھی رکھ لو، تو اللہ کہے گا یہ ساڑھا گرائیں گے. قیامت میں جب سب لوگ کھڑے ہوں گے نا، جتنے بغیر داڑھی والے ہوں گے نا، اللہ کہے گا سیگریگیشن کرو بھائی، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. جتنے داڑھی والے ہیں وہ سب ادھر آ جاؤ. یہ سیگریگیشن ہو گیا نا. آپ کو معلوم ہے نہیں، خدا کی قسم اس سورج سے اللہ کو کتنا پیار ہے. اس سورج سے اللہ کو کتنا پیار ہے یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو فرعون تھا نا، اس کو جب اللہ نے غرق کر دیا نا، تو جب ساری چیزیں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، تو ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد موسیٰ نے دیکھا وہ آدمی جو نقل اتارتا تھا نا، موسیٰ علیہ نبی نے نقل اتارا، ہاتھ میں عصا، داڑھی، پگڑی، اور سب سے زیادہ موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اسی پہ تھا چونکہ وہ نقل اتارتا تھا نا. تو موسیٰ نے کہا اے اللہ یہ کیا کیا آپ نے، سب کو تباہ کر دیا، اس کو نہیں تباہ کیا، اس سے تو مجھے زیادہ غصہ ہے. تو موسیٰ اس نے اصل میں تمہاری شکل بنائی ہوئی تھی، میں کیا کروں، اس کو مجھے حیا آئی تھی، اس کو مات. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو داڑھی ہم لوگوں نے رکھی ہوئی ہے نا، کیا بھائی اللہ اسی پیار میں جاؤ یار، جاؤ راستہ پکڑا، جاؤ یار جاؤ. ہاں اللہ کی پیار کی حد نہیں ہے، تمہارے پیار کی حد ہو سکتی ہے، یا بتا دوں میں آپ کو، لیکن اللہ کے پیار کی حد آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. میں اور آپ تو کھانے ہی نہیں ہمارے پاس اتنا. قومی میں لگے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آپ کو معلوم ہی نہیں. یہ آئے تھے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دبا دیا، ورنہ اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے حد سے زیادہ. خیر بات پتہ نہیں کہاں چلی گئی. تو اس کو اللہ نے امیر بنایا، اس کو مامور بنایا. اس سے کہا کہ جو کام تمہیں کرنا ہے اس سے پوچھ لینا پھر کرنا. اب یہ نیکیاں لکھ رہا 1 کے 10 1 کے 10 1 کے 10 1 کے 10 لکھ رہا ہے، اور 1 کے 10 تو سب سے آخری درجہ ہے. یعنی کہ یہ بات بھی روایت میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گا منجا اللہ میاں بس اچھا چلو بھائی 1 کے 70 کر لیتے ہیں. جب 1 کے اللہ میاں بس اچھا 1 کے 700 کر لیتے ہیں یار سب، اللہ بس. ابے بھائی 1 کے 700 کو بزنس سے بڑا ایسا کوئی بزنس ہے؟
انہوں نے فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، ہم اتنا دیں گے کہ تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوں، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ والذین جاہدوا، تم ہمارے کام کے لیے محنت کرو، بس تمہارا کام ہے محنت کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تھے نا، تھک جاتے، تو پھر اللہ کہتے تھے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محبوب تمہارے ذمے صرف محنت کرنا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ میں نے ان کے بچے سے کہا کہ بھئی آپ ظاہر بنا لو اور باطن کو چھوڑ دو، باطن اللہ کر لے گا، آپ پریشان۔ 10 منٹ 5 منٹ نے بات کی اور بات کر کے وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے، میں ادھر چلا۔ وہ اس وقت پی آئی اے میں بہت سینئر آدمی تھے، اکاؤنٹنگ پوزیشن میں بہت سینئر آدمی تھے۔ پھر خیر اس سے ایک بار میری ان سے ملاقات نہیں، 2 مہینے گزر گئے، 4 مہینے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک ہماری مجلس گلستان جوہر میں ہوتی ہے، ایک دن وہاں پر آئے تو میں نے دیکھا ان کی پوری داڑھی ہو گئی، ان کی داڑھی ماشاءاللہ پوری ٹریم۔ میں نے کہا بھائی یہ تو ڈراسٹک چینج۔ تو کہنے لگے حافظ صاحب وہ جو بات اس دن آپ نے میری بیٹی کے لیے کی تھی نا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ میں دوسرے دن جب آفس جانے کے لیے اٹھا تیار ہوا تو میری بیوی نے معمول کی دائی وہ پتلون قمیض نکالی، تو میں نے کہا آج پتلون قمیض نہیں بنا، کوئی قمیض شلوار اسے نکال دوں، اور پھر قمیض شلوار نکال کے دے دی اس نے اور جانا شروع کر دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے لے کے آج تک نہ میں نے پتلون پہنی، نہ قمیض پہنی، نہ ٹائی لگائی ہے، اور آج تک اس داڑھی کو میں نے یوں نہیں کیا، بس ایسے اسٹرنگ میں، لیکن کاٹنا نہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کو، آپ یقین کریں، اللہ اکبر کبیرہ، ابھی وہ پی آئی اے سے ریٹائر ہوئے، ان کو فون دارالعلوم کراچی نے بلا دیا، اب وہ دارالعلوم کراچی میں کام کر رہے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، وہ اپنی مرضی آتے ہیں، جمعہ دارالعلوم کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ خود چھٹی کرتے ہیں، جمعہ دارالعلوم کی چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو وہ خود چھٹی کرتے ہیں، اور روزانہ 10 بجے 11 بجے آفس جاتے ہیں، 3 بجے تک 4 بجے تک بیٹھتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، اللہ نے ہدایت کا فیصلہ اس وقت کیا ہے جب آپ نے تھوڑی سی جد و جہد کی ہوگی۔ آپ رات کو سونے کے لیے تھوڑی سی محنت کر لو، تھوڑی سی محنت کر لو بس۔ اچھا رات کو نیت کر کے سو جاؤ میں تہجد پڑھوں گا، صرف نیت کر لو، اس پہ تو کوئی مطلب ہاتھی گھوڑا نہیں ہے نا یار، حالانکہ میں تمہیں نیت پر ثواب دوں گا، عجیب بات ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت دفعہ کہا ہے، آج پھر کہتا ہوں، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ رکوع جو آدمی رات کو پڑھ لے اس کو اللہ پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ ابھی کون سا مشکل ہے یار، ایک رکوع پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میرا جو معمول ہے، ابھی میں نے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کے یہی والا رکوع پورا پڑھا ہے، وہ خلاص۔ اب میں بات کرتا رہا ہوں، سوچتا رہا ہوں، یہ کرتا رہا ہوں، وہ مجھے پوری رات ثواب ملتا رہے۔ کون سا مشکل ہے؟ والذین جاہدوا، ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس حافظ صاحب سے بیعت کر لیے، عبدالحفیظ مکی صاحب سے بیعت کر لیے، اب وہ شیخ جو ہے نا وہ ہمیں جنت میں لے گا، شیخ بھائی جنت میں نہیں لے جائے گا بھائی، ہاں قیامت کے دن تو نبیوں کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ اب کیا بات کر رہے ہو، نبیوں کو اپنی پڑی ہوگی۔ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ بال دیکھ رہے ہیں، اللہ پوچھے گا، 7ویں سپارے میں موجود ہے، عیسیٰ تم نے کہا تھا، یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، تو کہتے ہیں یہ جو بال ہے نا، ہر بال میں سے خون نکلے گا، اللہ کی اتنی ہیبت ہوگی
عیسیٰ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، یہ جھوٹ بول رہے. 7 سے 12 آخری رکوع، پاؤں کا آخری جو رکوع ہے. جب وہاں پہ نبیوں کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، یعنی کہ بعد میں آتا ہے عیسیٰ کہے گا اے اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، تو مجھے چھوڑ دے بس. میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، اللہ تو مجھے چھوڑ دے، میری جان چھوڑ دے بس، اللہ میرا فیصلہ کر، میں جنت میں جاؤں. تو شیخ کو کہاں پڑی ہوگی مرید کی بھائی؟ شیخ کو کہاں پڑی ہوگی مرید؟ تو اب یہ سمجھنا کہ میں کچھ نہ کروں، میں بیعت ہو گیا ہوں بس کافی نہیں. لینا یہاں آنے کا مطلب یہ کہ جو کچھ یہاں سے بات چل رہی ہے نا اس پر عمل کریں. پہلے عمل کریں، اس کے بعد اللہ سے امید کریں کہ یہ کام ایسے ہو جائے گا. 2 رکعت نماز نفل صلاۃ توبہ پڑھیں اور مانگیں اور پھر چلے آئیں. 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا نا، پڑھیں اب پھر چل جائیں. اے اللہ میں جا رہا ہوں اس کام کے لیے. ابھی مجھے طلحہ نے بتایا اپنی ہمارے کام کے حوالے سے کہ کل وہ غالباً گمان یہ ہے کہ وہ کام ہمارا ہو جائے گا، اور کل انہوں نے کہا کہ وہ آپ آ کے قبضہ لے سکتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں تم چل رہے آؤ، کل جا کے دیکھ لو وہ کام ہو جائے تو پھر منگل کو پھر جا کے اس کو معاملے کو حل کرو. لیکن پہلے عمل الحمدللہ ضروری تنجینہ کا عمل کریں. 1 مہینے سے 1.5 مہینہ ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، اور آج تک کریں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ کام پورا نہیں ہو جائے گا. پہلے کرو پھر امید لگا. اب ہمارا نظام الٹا ہے، ہم کرتے کراتے کچھ نہیں ہے. حضرت بس میرے لیے دعا فرما دیں. ارے بھائی دعا کیا کریں گے اللہ کے بندے، تو جا نہ اٹھنا کام کرنا بھائی. ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمہ اللہ عجیب بات فرماتے ہیں، عجیب بات. ہمارے سے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، اللہ میاں سے باتیں کیا کرو. صبح ہی صبح اٹھ جایا کرو، اٹھ کر کہا کرو کہ اللہ میں نے رات کو توبہ کر کے میں سویا تھا، اب مجھے وہ کام ہے، وہ کام ہے، یہ کام ہے، جو بھی آپ کے معمولات ہیں نا، اللہ پتہ نہیں کون کون سے مراحل آئیں گے، کہاں کہاں شیطان مجھے بہکائے گا، کہاں کہاں یہ کرے گا. اے اللہ اب میری حفاظت فرمائیے گا. اللہ میرے بس کی بات نہیں اس سے بچنا، میں تو کمزور ہوں. آپ نے تو کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ میں کمزور ہوں. اے اللہ اس شیطان سے آپ میری حفاظت فرمائیے گا. اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے اور اگر میں بہک جاؤں اللہ مجھ سے مواخذہ مت کیجیے گا. ایمانداری سے بتائیں. چلے آپ جتنے بیٹھے نا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. مجھے یقین ہے آپ سارے لوگ مجھ سے زیادہ نیک ہیں. اب مجھے بتائیں کبھی آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں اور کوشش کرنے کروں، اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھ سے مواخذہ مت کیجیے گا؟ کبھی کہا ہے کسی نے؟ اللہ میں کر تو رہے ہیں، اور کیا آپ ہماری جان لیں گے؟ حافظ صاحب نے خون پیا ہوا ہے، اس مجلس میں کیوں نہیں گئے، اس مجلس میں کیوں نہیں گئے، حافظ صاحب کی ڈانٹ سن رہے. ابے بھائی کہہ دو نا اے کریم اللہ میں نے بہت کوشش کی، اللہ میں اس سے بچ نہیں سکا، اللہ مجھ سے مواخذہ مت کیجیے گا، میرے بس کی بات نہیں. اللہ میں تو آپ کے ایک بات کا بھی جواب نہیں دے سکتا. ایک اللہ والے کی عجیب بات ہے، وہ دعا مانگتے تھے، کہتے اللہ میں آپ کیا سوال کریں گے ابھی کر لیں. اللہ میں جو کچھ سوال آپ کو قیامت میں کرنا ہے ابھی کر لیں، مجھ سے کر لیں. میری گٹھریا میں تو سارا گندی گند ہے. اللہ کیا یار لوگ تھے قسم خدا کی. اے اللہ جو آپ کو سوال کرنا ہے مجھ سے وہ ابھی کر لیں. میری گٹھریا میں میری زندگی میں تو گند ہی گند ہے. تو آپ آج بھی اللہ ہیں اور اس دن بھی اللہ ہوں گے. آج ہی معاف کر دیں، جان چھوڑائیں، کیا کریں گے آپ وہاں سوال کر کے؟ کبھی کہے ہم نے ایسا؟ بتائیے. ابے بھائی اللہ سے پیار کرنا سیکھو. پچھلے دنوں میں نے باقاعدہ ایک میسیج بہت لوگوں کو دیا کہ مرید سے پیار کرنا سیکھو. جتنا تمہیں اپنی ماں سے محبت ہے اس سے زیادہ شیخ سے محبت کرو، تب جا کے غلبہ آئے گا. اللہ سے ہم پیار کرتے ہی نہیں، اللہ سے بات کرتے ہی نہیں. اللہ سے بات کرو نا. اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، آپ ساری دنیا کی ماں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ ہیں. اے اللہ میں صبح کام پہ جا رہا ہوں، اس سے جھوٹ بولنا پڑے گا،
اس سے یہ کام کروانا پڑے گا، اس کو مکھن لگانا پڑے گا. اے کریم اللہ، میں کوشش کروں گا کام ویسی ہو جائے طریقے سے. اے اللہ اگر مجھ سے کوئی چوک ہو جائے، اللہ مجھ سے کوئی غلطی، اللہ مجھ سے مواخذہ مت کیجیے گا، مجھے معاف کر دیجیے. اور دن بھر کام کرنے کے بعد رات کو پھر بیٹھ جایا کرو. حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رات کو پھر بیٹھ کے اگر اللہ میں نے یہ کام اچھا کیا، یہ کام اچھا کیا، اللہ یہ کام اچھا کیا، یہ اللہ یہ آپ کی توفیق سے ہوا ہے. اور رات کو میں یہ سو رہا ہوں نا، محنت کر کے وضو کر کے سو رہا ہوں نا، یہ جو مجاہدہ یہ اللہ آپ ہی کروا رہے ہیں. اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور مجھ سے قیامت کے دن مواخذہ مت کیجیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. میرا آج آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہم اگر محنت کرنے کے بعد اللہ سے رزلٹ مانگیں گے تو رزلٹ آ جائے گا. لیکن اگر ہم محنت نہ کریں، قرآن مجید نہ پڑھیں، اللہ کے حکم کو نہ مانیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہ سوئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہ کھائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا نظم نہ بنائیں، اور پھر ہم امید کریں کہ اللہ میں بخش دے گا، پھر غلط ہے. یہ تو پھر معاملہ دوسرا ہے نا، وہ والا چکر ہے نا، وہ اللہ غفور رحیم ہے. کام جو چاہو کرو، وہ اللہ غفور رحیم ہے. نہیں نہیں، ایسے نہیں. غفور رحیم کے علاوہ بھی بہت صحیح چیزیں نا بھائی، غفور رحیم کے علاوہ بھی تو بہت ساری چیزیں نا بھائی. اس کی درخواست یہ ہے کہ تھوڑا سا مجاہدہ اختیار کرنے کی کوشش کریں. حضرت شیخ العزیز مذکر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب انسان کوشش کرتے ہیں نا، وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ دو ہاتھ آتے ہیں، وہ چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتے ہیں. باقاعدہ آپ نے بہت سنا ہوگا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی عجیب مثال دے کے بتایا ہے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اللہ میں کیسے ایک ہاتھ کے دو ہاتھ چل کر آئیں گے، وہ چل کے آ رہے ہیں، وہ بھاگ کے کیسے آئیں گے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کو. اور یہ میں آج کل اپنے گھر میں پریکٹیکل دیکھ رہا ہوں. جب میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی وہ مثال دیکھتا ہوں نا، اور پھر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، یار یہ بات حضرت تھانوی نے بالکل صحیح کہی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب بچہ 1 سال کا ہوتا ہے نا، تو وہ اٹھ نہیں پاتا، بڑی مشکل سے کھڑا کرتے ہیں. وہ کھڑا ہو گیا، اب وہ چلنا، آؤ بیٹے آؤ، اور ابا جو ہے نا پیچھے کھڑے ہوئے، دادا ابا پیچھے، وہ 5 فٹ کے فاصلے والے، 10 فٹ کے فاصلے والے. اب وہ ایک قدم ایسے یوں چلاتے ہیں، یوں دوسرا قدم گرنے لگتا ہے، تو ابا کیا کرتے ہیں، جلدی سے بھاگ کے اس کو پکڑ لیتے. اللہ، ایسے ہی نا. ہاں، جب ہم کوئی عمل کرنا چاہیں گے نا اور پھر گرنے لگیں گے، پھر شیطان آ جائے گا، پھر اللہ ہمیں بھاگ کے پکڑ لیں گے. جاؤ تم میرا آدمی ہے. بھائی وہ حکیم الامت تھے، انہوں نے ہمیں ایک ایک بات سکھائی ہے، ایک ایک حدیث شریف. آپ یقین کریں، اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بڑے ہمیں کیسے کیسے بتا کر گئے، کیسے کیسے سمجھا کر گئے. حکیم الامت کہہ رہے ہیں کہ جب بچے چل کے آتے ہیں تو ابا پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آ جاؤ بیٹے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اب وہ 1 قدم چلتا ہے، 2 قدم چلتا ہے، تیسرے قدم میں وہ گرنے لگتا ہے، تو ابا کیا کرتے ہیں، دادا ابا کیا کرتے ہیں، جلدی سے بھاگ کے جاتے ہیں، بچہ گرے نہیں کی. جب انسان محنت کرتا ہے نا، اوہو، اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں. آپ یقین کریں، اللہ ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں. میں 3-4 دن پہلے بھی کہیں کہہ رہا تھا کہ ایک بار یوسف صاحب کو اللہ سلامت رکھے، کہاں سرجانی ٹاؤن، کہاں نرسری، ہاں بھائی، کہاں سرجانی ٹاؤن، کہاں گلشان جوہر، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ میں سے کسی سے کون ہو رہا ہے آپ جو بھائی اتنی محبت نہیں آپ سے، خلاص یار محبت ختم ہو گئی ہے. وہاں سے سرجانی ٹاؤن سے بیچارے یہاں پر آتے، پھر یہاں پہ آ کے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے اور نرسری جاتے، اور نرسری سے پھر واپس آتے ہیں، اور آتے آتے رات 11 ساڑھے 11 بج جاتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں، پھر یہاں سے سرجانی ٹاؤن جاتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مجاہدہ اللہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ اللہ ان کے لیے راستے کیوں نہیں کھولے گا؟ میرے بھائی، اللہ راستے ہمارے لیے بھی کھول سکتا ہے اگر ہم وہ عمل کرنا شروع کر دیں.
رات کو اس نیت سے سو جاؤ وضو کر کے، پھر دیکھو کیا کرے گا اللہ تمہارے ساتھ۔ غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کو کہ جو آدمی رات کو تہجد میں اٹھنا چاہے اس کے پاس گھڑی نہ ہو۔ اب تو سب کے پاس گھڑی کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ موبائل چل رہا ہے بھائی۔ ہاں، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یہ سورہ کہف کی آخری 3-4 آیتیں یہ پڑھ لے اور خود ہی الارم طے کر لے، اپنے ذہن میں طے کر لے کب اٹھنا ہے بھائی۔ آج کل فجر جو ہے نا وہ 6 بجے ہو رہی ہے غالباً 6:10 پہ، اس کا بعد 5:30 بجے تک غالباً اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے آپ طے کر لو کہ مجھے 4:45 بجے اٹھنا ہے، 5 بجے اٹھنا ہے، جو بھی طے کر لو آپ کی مرضی۔ آپ یقین کرو ان آیات کی برکت سے والذین، پہلے آپ کو محنت کرنی ہوگی، والذین جاہدوا، پہلے جدوجہد کرنی پڑے گی، لنہدینہم سبلنا بعد میں۔ آپ جب یہ پڑھ کے آپ سو جاؤ گے نا، آپ یقین کرو اللہ آپ کو اس وقت اٹھا دے گا، بغیر الارم کے اٹھا دے گا۔ اللہ آپ کو پیشاب لگا دے گا، اللہ ایسی کروٹ یوں کر کے دے گا بس۔ لیکن پہلے آپ کو کر کے اللہ کو بتانا ہے کہ اللہ میں نے یہ کام کر لیا جو میرے بس میں تھا۔ دیکھو نا، انسان کے جو بس میں وہ وہی کرے گا نا، جو آپ کے بس میں وہ تو کر لو، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگو، اللہ کر دے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، حضرت آپ دعا فرما دیں کہ میں یہ کام کرنے لگوں۔ بس ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ میری دعا فرما دیں کہ یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے، یہ کام میں کرنے لگوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نبیوں کے بعد بھی ایسا کوئی چٹکلا نہیں تھا، کیا بولتے اس کو یار، ٹوٹکا نہیں تھا، ایسا کوئی چٹکا نہیں تھا کہ بھائی چھو منظر آئیے گا۔ ابے بھائی اس کے لیے محنت تو تمہیں ہی کرنی پڑے گی نا۔ اللہ نے محنت سے جوڑا ہے، اللہ نے محنت سے جوڑا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا بچہ اتنا سا بننا تھا، وہ پڑھ رہا ہے روزانہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ابھی دیکھو نا یہ جنتی آدمی 70 سال کی عمر ہے، سورہ محمد شروع ہو گئی اور محنت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ 2 سال ہو گئے، سال ہو گیا مجھے یاد نہیں ہے کتنا عرصہ ہو گیا، 2 سال ہو گئے۔ 2 سال میں 4 سپارے جو بھائی کوشش کرو گے تو ہوگا نا بھائی۔ اور یار میں تو حافظ صاحب بڈھا ہو گیا۔ ابے بھائی تو بڈھا نہیں ہوا ہے، تو دنیا کے کاموں میں اتنا پھنسا ہوا ہے کہ تجھے نماز پڑھنا مشکل ہے۔ کبھی وہاں جانا ہے، کبھی وہاں جانا ہے، کبھی وہاں جانا ہے، کبھی وہاں جانا ہے۔ قرآن مجید پہ محنت کرتے ہی نہیں، دین پر محنت کرتے ہی نہیں، پھر کہتے ہیں بچے خراب ہو رہے ہیں۔ ابے بھائی بچوں پر محنت، بچوں سے پوچھا، اچھا چلو بچوں سے پوچھا بیٹا آپ نے صبح کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، آپ نے زور کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، اللہ میں گھر میں برکت دے دیا۔ مال سے تھوڑی برکت آتی ہے یار، اللہ کے ولی ہے، پتہ نہیں ہم لوگوں کے دماغ میں یہ گھسا ہوا مال آ گیا نا تو بس اب معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ مال آنے سے معاملات اور خراب ہوتے ہیں۔ اگر مال آنے سے معاملات اچھے ہوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال مانگنا چاہیے تھا۔ بھائی اللہ نے تو اب بندہ بھیجا تھا نا، اوپر سے روح الامین کو بھیجا تھا نا، پوچھ کیا ہو میرے بندے سے، میرے محبوب سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیسے چاہتے ہیں۔ اور پوچھ رہے ہیں کیا جواب دوں، روح الامین سے پوچھ رہے ہیں کیا جواب دوں، تو روح الامین پیسے نہیں مانگو، اے اللہ ایک دن کھاؤں تو شکر ادا کروں اور ایک دن نہ ملے تو صبر کروں۔ ہم لوگ صبر کرتے ہیں؟ ابھی ہماری کسی ایک کی نوکری چھوٹنے لگے، ریٹائرمنٹ ہونے لگے، مر جائیں گے یار، گھر کا کیا ہوگا اور یہ کیا ہوگا۔ ابھی بھائی اللہ کے بندے تو بڈھا ہو گیا، 60 سال تک اللہ تجھے کھلا رہا ہے، اب اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی۔ اللہ کوئی اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہی تو ہے، جتنا ہمیں اپنی جیب کے پیسے پہ بھروسہ ہے نا اتنا بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ مجاہدہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب آئندہ مہینہ جو ہے نا مجاہدے کا آ رہا ہے، یہ اصل میں اتنی لمبی تمہید جو باندھ رہا ہوں نا وہ باندھ ہی اسی لیے رہا ہوں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے جس میں مجاہدہ زیادہ ہوگا، اور آپ سمجھیں زیادہ ہوگا کچھ بھی نہیں، آپ یقین کرو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب تو آہستہ آہستہ گرمی کم آ رہی ہے،
اب سے 5 سال پہلے چلا تو گرمی زیادہ تھی جولائی میں. ہاں اب کہاں آ رہے ہیں؟ اپریل میں آ رہے ہیں. آپ یقین کرو یہ اتنی سی گرمی اگر آپ برداشت کر لیں نا ہم لوگ اللہ کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ, اس پر اللہ کیا دے گا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا. دیکھو پورا قرآن مجید آپ اٹھاؤ, پورا قرآن مجید آپ اٹھاؤ, خدا کی قسم کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا اللہ آپ کو دنیا میں دے گا جزاء بما كانوا یعلمون کا نہیں ملے گا, 30 سپاروں میں نہیں ملے گا. اللہ نے کہا جزاء بما كانوا یعملون, عمل پر جزا ملے گی. اچھا یہ بھی نہیں کہا دنیا میں دیں گے, یہ بھی نہیں کہا یہ تم میرے پاس آؤ گے جب بھی دوں گا. جب آدمی کو کوئی پروموشن چاہیے ہوتی ہے وہ سیٹ صاحب کہتے ہیں میرے پاس آ جاؤ, بھائی چیئرمین صاحب آئیں گے تو ہی کام ہوگا, فلانے صاحب آئیں گے تو ہی کام ہوگا. ایسے ہے نا, طریقہ یہی ہے, دنیا کا طریقہ یہی ہے. تو آپ کیا سمجھو آخر کریے گا کیا مختلف ہے؟ اللہ نے دنیا میں یہ طریقہ بتایا, تم والذین جاہدوا مجاہدہ کرو, مجاہدے والوں کے ساتھ رہو جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں, تو ان جیسی دنیا میں ہمیں تمہیں زندگی دے دیں گے. 3-4 دن پہلے میں نے کہا ہے من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یہی بات یہاں پر بھی والذین جاہدوا, جس نے مجاہدہ کیا اللہ کہتا میں اس کو ہدایت دوں گا. میں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ ساری کوشش میری جو ہے نا وہ اپنی ذات کے لیے ہے کہ اللہ میرا ایمان بنا دے. یہ جتنی بات میں عرض کر رہا ہوں نا میں نے بہت دفعہ کہا, پھر کہہ رہا ہوں, آپ سارے لوگ اللہ آپ سارے لوگ مجھ سے زیادہ ہر اعتبار سے بہتر ہے. میں تو اپنا سبق یاد کر رہا ہوں, اللہ مجھے میرے مرنے سے پہلے میرا سبق یاد کرا دے بس خلاص. اور سبق یاد کرنے کے لیے 4 راستے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, جو تمہیں نظر نہیں آ رہا اس پہ یقین کر. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, یہ کام کرنے والے کی 4 صفات بتائی ہیں. جو نظر نہیں آ رہا اس پہ یقین کر لو. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, جیسے آسمان کھڑا ہوا ہے نا, جو حال بھی آئے, سردی ہو گرمی ہو, ہاں پیسے ہوں پیسے نہیں ہوں, صحت ہو نہیں ہو, وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, تم جمے رہو جیسے آسمان جمع ہوا ہے. بیوی ناراض ہو, بچہ ناراض ہو, ساس ناراض ہو, سسر ناراض ہو, یہ کیا تم نے ڈرامہ لگا دیا میں وہاں شادی میں نہیں جا رہا, میں وہاں نہیں جا رہا, بس تم جمے رہو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, یہ تیسری صفت ہے کام کرنے والے کی کہ جیسے پہاڑ کھڑا ہوا ہے نا, آپ دیکھو پہاڑ کھڑا ہوا ہے تو سارے پہ ڈائنامٹ مارو دڑان وہ کھڑا ہوا ہے. کام کرنے والے کا معاملہ ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہے, وہ کھڑا رہے گا, کچھ بھی حال ہے وہ کھڑا ہوا ہے. ابھی یہ کرونا آ کے گیا نا پچھلے سال مارچ تک میری مجالس وہاں پہ ڈیفنس میں ہو رہی تھی. اس کے بعد کرونا, کاف کو نکال دو صرف رونا. یہ رونا شروع ہوا, اب یہ بند وہ بند. میں نے ان سے کہا شیخ میں تو اپنی مجالس بند نہیں کروں, میں تو نہیں بند کروں. کہنا وہ یہ ہو جائے گا. میں نے کہا ہونے تو یار جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے گا. میں نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے, میں تو نہیں چھوڑوں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, آپ یقین کرو پچھلے سال سے آج تک میری ایک مجلس بھی میں نے نہیں چھوڑی, اور جس نے مجلس چھوڑی ہے میں اس سے ناراض ہوا ہوں, اور جس نے 1 مہینہ 2 مہینہ چھوڑی اور اس کی ناراضگی کی وجہ سامنے آ گئی, آپ یقین کرو میں نام نہیں لیتا, باقاعدہ اس کو جا کے آغا خان میں لیٹنا پڑا ہے, اور پھر اس نے مجھ سے معافی مانگ کے دوبارہ سے مجلس شروع کرا دی. میں نے کہا میں تم سے سخت ترین ناراض ہوں. تم آغا خان میں جانے کی بات کر, میں دنیا سے لا لی تو بھی مجھے پرواہ نہیں تھی. مجلس کیوں چھوڑی؟ سارے کام دنیا کے نہیں ہو رہے, مجلس کیوں چھوڑی؟ اللہ کے کام میں مشکل ہے تمہیں.
اللہ کے کام میں مجاہدہ کیوں نہیں کرتے؟ سارے کام میں لوگ مجاہدے کریں، آپ یقین کریں، سارے کام میں، دنیا کے سارے کام میں مجاہدہ ہو رہے ہیں۔ کون سا کام ہے جس میں مجاہدہ نہیں ہو رہا؟ مجھے بتاؤ کسی ایک سے، یہاں سے 1 2 3 4 سب لوگ مجاہدہ کر رہے ہیں۔ ابے بھائی، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے ایک امت مانگی قربانی والی، اے اللہ مجھے قربانی والی امت دے دے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے قربانی والی امت بن کے چن لیا۔ یہ قربانی دے گی، خدا کی قسم، یہ قربانی، یہ ساری قربانی ہماری دنیا میں چل رہی۔ جس کو دیکھو وہ اس بات کی فکر میں میرا بیٹا انگلینڈ چلا ہے، قربانی ہے، یہ کما رہا ہے، وہ کما رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ ابھی 2 4 دن پہلے مجھے ایک صاحب آئے میرے گھر لینے کے لیے، اور اپنے گھر لے کے انہوں نے بھی بہت بڑا مکان بنایا۔ تو واپسی میں جب ہم لوگ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے سے کہہ دوں آپ کو چھوڑ دیں۔ میں نے کوئی بات نہیں، وہ چھوڑ دیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کیا کر رہے ہو آج کل؟ یہ وہ، اس نے کہا میں سرسید سے انجینئرنگ کر رہا ہوں، سرسید سے انجینئرنگ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ تو بہت ایکسپینسو ہے۔ کہا ہاں زیادہ نہیں ہے، تو 75,000 روپے ایک سیمسٹر کے دینے پڑتے ہیں۔ جی دیکھو قربانی کہاں لگ رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، خدا کی قسم ایسا نہیں کہ محنت نہیں ہو رہی، محنت ہو رہی ہے، لیکن محنت اس دنیا کے لیے ہو رہی ہے جو ختم ہونے والی، فانی چیزوں پہ ہم محنت کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ باقی رہنے والی چیزوں پر محنت کرو۔ اب صلاح الدین صاحب سے پوچھیے یہ مکان وہ قبر میں لے کے جائیں گے؟ ایک فلور بن گیا تو ایک اور بنا لو، ایک اور بن گیا تو ایک اور بنا لو۔ ان کا بس چلے تو بڑا والا بھی خرید لیں، ادھر والا بھی خرید لیں، وہ یہ خریدتے ہی رہیں گے۔ یہ بات صلاح الدین صاحب کی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی شامل ہے، منصور صاحب بھی شامل ہے، بولے میں پورا مکان توڑ کے دوبارہ سے بنا دوں گا۔ ایسے بہت سارے میں نے لوگ دیکھے۔ یہ ساری محنت دنیا کے لیے ہو رہی ہے، فانی چیز کے لیے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ تیسری وجہ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین دیکھو، زمین دیکھو، کوئی اس پہ ڈرلنگ کر رہا ہے، کوئی سالا پانی نکالنے کے لیے ڈرل مشین لگا رہا ہے، کوئی انڈر گراؤنڈ تہ خانہ بنانے کے لیے، وہ زمین ٹھیک ہے، میں بولتی نہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ کام کرنے والے کی صفات ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس بات کو سمجھا تھا، وہ دن رات اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے فکر میں لگے رہتے تھے، اور مجاہدہ 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 کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو صحابہ رضی اللہ اجمعین کیا بیوقوف تھے؟ وہ کیا مال نہیں کما سکتے تھے؟ ان کو اتنی عقل نہیں تھی؟ ان کو سب عقل تھی، وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے، خدا کی قسم وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے، کہ انہوں نے باقی رہنے والی چیز پر محنت کی اور فانی چیز پر محنت نہیں کی۔ ہم جاہل ہیں، 2021 میں بھی ہم جاہل ہیں، یعنی کہ باقاعدہ جھنجھوڑ کر بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ مال کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو مجاہدہ اختیار کرے گا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ گھر میں بیٹھ کر دین نہیں آتا، گھر سے باہر نکلو، گھر سے باہر۔ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، آپ یقین کریں، ابھی اسی مہینے میں مستقل 15 دن سے میری اقبال یوسف صاحب سے بات چلے، بھائی پشاور کا سفر کرنا ہے، تیار ہے، تیار ہے، وہاں سے گاڑی لے کے جائے گی پشاور سے، 2 گھنٹے کا وہاں سے، ٹھیک ہے تیار، وہاں جو ہے ہم تیار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو مجاہدہ جو بھی کر رہا ہے تو کیا اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے اثرات پوری دنیا میں، پوری دنیا میں، پوری دنیا میں۔ ابھی میرے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے ایک صاحب سے بات کی، کہہ رہے میں حیران ہوں حافظ صاحب، مردان میں کوئی صاحب ہیں، ان سے بات کی کہ حافظ صاحب آ رہے ہیں، آنا چاہ رہے ہیں، یہ پروگرام ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ میری تقریباً 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد ہوئی ہے، بات ہوئی ان سے،
تو انہوں نے فون دیا السلام علیکم اقبال صاحب، آپ کا یہ نمبر تو نہیں ہے، آپ دیکھیں یار، چاہت دیکھیں، محبت دیکھیں، لیکن 8 سال پہلے اگر کسی سے بات ہوئی ہو اور 8 سال بعد وہ فون کرے تو آپ کو یاد رہے گا یار نمبر یہ والا تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیے چاہنے والے کیسے ہیں، لنا دین ہم تو آپ سمجھ ہی نہیں رہے، اور میں بھی ابھی تک ریکال نہیں کر پا رہا ہوں. مجھے اقبال صاحب کہہ رہے ہیں حافظ صاحب وہ آپ کو بہت ہی جانتے ہیں اور حضرت سے ان کی خلافت ہے، اور آپ فیصل آباد جاتے تھے، وہ بھی فیصل آباد جاتے تھے، آپ کو بہت ہی جانتے ہیں، بس میں نے آپ کا نام دیا تو ہاں اچھی بات ہے حافظ صاحب. یہ اس وقت کا مجاہد ہے، 20 سال پرانا مجاہد جو آج اس کا رزلٹ مل رہا ہے. ہم بھی بات یہ کر رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہو نا ہم بچوں کو نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. مستقبل کا معاملہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی آپ کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں. آپ مستقبل قریب کی بات کر رہے ہو، ہم مستقل بعید کی بات کر رہے ہیں. بھائی مستقبل بعید بھائی اتنی سی بات. آپ کہہ رہے ہو میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہم کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن کیا ہوگا. بس قریب اور بعید کا مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں. بس آج میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنا مجاہدہ بڑھائیں. مجاہدہ کیا بڑھائیں؟ ابھی سے طے کریں. قرآن مجید الحمدللہ آپ لوگوں نے رجب کے مہینے سے شروع کیا ہوا ہے، الحمدللہ. ابھی سے مجاہدہ یہ کرنا شروع کر دیں کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیں. تھوڑا سا مجاہدہ کریں، تھوڑا سا. اور نہیں تو سنڈے جب آف ہے، آپ لوگ آفس جاتے ہیں سنڈے اور جو لوگ آفس نہیں جاتے، جو ریٹائر ہیں، وہ پیر کو رکھ لیں، جمعرات کو نسبت شروع ہو جائے گی، تھوڑا سا مجاہدہ بڑھ جائے گا. اور شعبان کا مہینہ اب شروع ہونے والا ہے، اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، وہ والی نسبت آ جائے گی، مجاہدہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ لنہدینہم سبلنا، اللہ ہدایت کے راستے کھول دے گا. آپ کو رمضان مبارک میں تراویح پڑھنے میں مشقت نہیں ہوگی. آج سے طے کرنے میں تہجد پڑھنا شروع کروں گا. بھائی کم از کم طے تو کرو. ہمارا معاملہ یہ ہم طے بھی نہیں کرتے. جب انسان کوشش کرتا ہے نا، ہمارے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ، عجیب بات آپ یقین سے فرمائیں، ان کی بات ہے نا، میں کیا بتاؤں، عجیب بات حضرت فرمائے تھے کہ ایک لسٹ بنا لو بھائی اتنے سارے گناہ کرتے ہو تم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 گناہ ہو گئے، مثال دے رہا ہوں. تو جو سب سے آسان ہو نا چھوڑنا آپ کے لیے، پہلے وہ کام چھوڑ دو. تو 100 میں سے 10 ایسے ہوں گے یار وہ فضول ہے، اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. تو پھر کہہ دو اے اللہ میں 100 کرتا تھا، اے اللہ میں نے 10 چھوڑ دیے، اب آپ میری مدد فرمائیے. تو اللہ کہے گا ہاں یار اس نے کوشش تو کی ہے، والذین جاہدوا، اس نے مجاہدہ تو کیا یار، 10 تو چھوڑے. تو پھر اللہ آپ کو 10 اور چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر ایک آدمی اے اللہ میں نے 20 چھوڑ دیے، 80 باقی ہیں. پھر ہاں یہ بات تو صحیح ہے بھائی، اس نے کوشش تو کی ہے یار. ایک بار صاحب جب یہاں مدرسے میں تھے تو کہتے ہیں میرا بڑا دل چاہتا ہے آپ کی مجلس میں آنے کو، لیکن میں تھک جاتا ہوں. میں نے کہا دل چاہ رہا ہے نا، وہ دل کی چاہت اللہ پوری کر دے گا، کب پڑے گا ہمیں نہیں معلوم، ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا. ہزاروی صاحب رحمہ اللہ کراچی آئے ایک دفعہ، اور حضرت سے پروگرام میں ہمارے گھر میں آئے تھے. اسی وقت کچھ پروگرام ایسے طے ہوا کہ ایک بار یوسف صاحب کے یہاں بھی جائیں گے، ظہر کے بعد بیان کریں گے. میں بھی چلا گیا وہاں پہ، اور وہاں پر ہی حضرت کے ساتھ ہی بیٹھ کے میں کھانا کھا رہا تھا. تو حضرت نے پوچھا نیچے والا گھر، انہوں نے کہا نیچے والا گھر بھی میرا ہے اور اوپر والا گھر بھی میرا ہے، کیا میرے 2 بیٹے شادی شدہ وہ رہتے ہیں، ہم لوگ نیچے رہتے. حضرت نے فرمایا طے کر لو بھائی اس کو مدرسہ بنانا ہے، ایک کو مدرسہ بنانا ہے، ایک کو رہنا ہے. کیا قبولیت کا وقت ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں. اور حقیقت یہ میں نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، حضرت عبدالعزیز مکی صاحب نے جو کہا جس کے لیے وہ قبول ہو گیا. ہزاروی صاحب نے جس کے لیے جو کہا ہے وہ قبول ہو گیا. یعنی کہ ان کی باتوں کو آپ یقین کریں، میں دوسروں پہ اپلائی کرتا ہوں نا، اللہ ان کا بھی کام بنا دیتے. وہ ایسا مجاہدہ کر کے گئے ہیں، ایسی ریاضت کر کے گئے کہ اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں. اب اقبال صاحب نے وہیں بڑی مدرسہ بنا لیا اوپر، اور آپ وہ کہتے ہیں کہ اب میں آپ کے لیے بالکل فری ہو گیا ہوں، شام کو میں فریش ہوتا ہوں.
آپ دیکھیں مستقل الحمدللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی برکت سے ہماری مجالس کو قبول فرما لے. ہر جگہ یعنی کہ میری جمعرات کو مسجد تھی تو جمعرات کو سلیم بھائی کے یہاں پہنچے ہوئے تھے، میری دوسری جمعرات کو مسجد تھی گلشان جون میں تھی، وہاں پہنچے ہوئے تھے، پہلے ہفتے کو نرسری مسجد تھی تو وہاں. اصل پتہ کیا ہے، پہلے ہمارے دل میں چاہت آ جائے، اس کے بعد ہم محنت شروع کر دیں، والذین جاہدوا شروع کر دیں، پھر کیا ہوگا، لنہدینہم سبلنا، اللہ پھر راستے کھولے گا. یہ رجب کے مہینے میں اتنا زیادہ زور اس لیے لگا رہا ہوں بھائی کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، باقاعدہ رجب کے مہینے میں شروع میں نے کہا تھا اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنی رمضان، کہ اللہ رجب میں شعبان میں برکت نصیب فرما دیجئے، اور رمضان مطلب رمضان میں جو اللہ کی رحمتیں آنے والی ہیں نا، وہ اللہ کے رسول کو تو معلوم تھا نا، وہ امت کو بتا کر گئے. اس لیے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج سے اپنی جان پر تھوڑا سا مجاہدہ کریں. مجاہدہ کیا کریں؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. آگے چل کے بتاؤں گا، قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو. آگے چل کے کسی بیان میں واقعی تفصیل سے بتاؤں، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یہ عجیب خطاب ہے یار، عجیب خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنو. ابے بھائی اگر یا ایھا الذین کفروا ہوتا، اے کافروں ایمان لے آؤ، تو بات سمجھ میں آتی تھی. منافقوں کے لیے اللہ کہتا ہے تو بات مسلمانوں ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں. مسلمان میں اور آمن میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، وہ اس کے قریب میں آپ کو بتاؤں گا یہ آمنو اور آمنو سے کیا مراد ہے. ابھی مجاہدہ کیا کرو کہ اپنی زبان کو قابو میں کرنا شروع کرو ابھی سے، کہ یار روزے میں قابو کرنا ابھی سے شروع کرو. اپنی آنکھوں پہ قابو کرنا شروع کرو، کیونکہ رمضان میں یہی آنکھیں ہوں گی، دیکھنا ہوگا. اپنے پیٹ کی فکر کرو، آج سے کم کھانا شروع کر دو. آج زیادہ کھانا بھائی، آج صلاح الدین صاحب کیا کھانا ہے، اپنے گھر میں جا کے کم کھانا، کوئی مسئلہ نہیں، کم کھانا شروع کرو. متقی کی نشانی یہ کم کھاتا ہے اور کم سوتا ہے. سونا کم کرو. یہ کچھ چیزیں اپنے اندر لانا شروع کرو، آہستہ آہستہ تھوڑا سا مجاہدہ کرو. آپ یقین کرو، بس تھوڑے سے مجاہدے پر نا اللہ آپ کے لیے لنہدینہم سبلنا ایسے راستے کھولے گا کہ آپ کے لیے ساری چیزیں آسان ہیں. بڑوں نے جو بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں، آپ یقین کرو بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں. آپ مجھ سے مجاہدہ پوچھیں تھوڑا سا، ایک بار 2 منٹ میں نا تھوڑا سا مجاہدہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بات یوسف صاحب اس کے گواہ ہیں، جب حضرت شیخ رحمہ اللہ مکہ معظمہ سے آتے تھے نا تو ہم ایئرپورٹ پہلے پہنچ جاتے تھے ان کو لینے کے لیے، اور گھنٹوں کھڑے رہتے تھے. ایک دفعہ میں ایک صاحب کے ساتھ گیا، کھڑا رہا، سردی، رات کی 4 بجے کی فلائٹ ہوتی تھی، کانپ رہے ہیں، ٹھٹر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. مجاہدہ ہوا. اب دیکھو اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مکہ معظمہ سے چلتے ہوئے کہہ رہے ہیں مولانا جاوید صاحب کو، پہلے حافظ صاحب سے وقت دے دو بھائی، کون سا دن ان کو چاہیے. دیکھو اللہ اکبر کبیرہ. اتنے سے مجاہدے پر کہ رات گاڑی میں بیٹھ کے گئے، کوئی پیدل تھوڑی گئے تھے ایئرپورٹ تک. حضرت وہاں سے مکہ معظمہ سے جب چلتے تھے نا تو مولانا جاوید صاحب سے باقاعدہ کہتے تھے، حافظ صاحب سے، اور کسی کا نام نہیں لیتے تھے. مجھے باقاعدہ مولانا جاوید صاحب نے حافظ صاحب آپ کے لیے کہا کہ پہلے آپ سے وقت طے کر لیں، اس کے بعد جس کو چاہیں دین دے دیں، اس کو دے دیں، اس کو دے دیں. میرے بھائی اللہ بڑے کریم ہیں، خدا کی قسم. اللہ ہماری اتنی سی محنت کو نا، اتنی سی محنت کو اٹھا کے رکھتے ہیں، اور پھر قیامت میں کیا دیں گے اللہ، وہ تو آپ کے اور میرے گمان میں. اب اس میں بہت ساری باتیں مجاہدے میں موجود ہیں جو مجھے بات کرنی ہے، لیکن میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس وقت. انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے. بس بنیادی بات سمجھ لیں کہ آج سے اپنے اعمال میں تھوڑا سا اضافہ کریں. جب آپ عمل کر لیں گے نا، پھر اللہ آپ کو نوازنا شروع کر دے گا، اور اتنا نوازے گا جو آپ کے تصور میں نہیں.
اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ بات چلتی ہے نا اللہ اس پہ ہمیں کھڑا کر دے. مطلب ہماری مجاہدے میں تھوڑا سا جتنا کر سکتے ہیں، جتنا ہمارے بس میں اتنا شروع کر دیں. مطلب ہمارے مجاہدے میں وہاں پہ جانا ہے تو وہاں پہ چلیں، ہمارے مجاہدے میں وہاں جانا ہے وہاں چل رہے ہیں. ہم پشاور نہیں جا سکتے نا، حضرت کی اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے نا، ہمارے پیسے بھی نہیں نا اتنے، ہمارے پاس صحت بھی نہیں نا اتنی. جو کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں. کم از کم کراچی میں تو گھوم لے. کوئی ہمیں کہے وہاں پہ آ جاؤ. ابھی دیکھیے میں نے اس دن اس کو کہا ایک آدمی کو نرسری آنے کے لیے، وہ نازم آباد ملے تھے اپنی موٹر سائیکل پہ، اس کا راستہ بھی معلوم تھا، مطلب گھر کا ایڈریس دیا تھا، لیکن وہ کیسے وہاں پہنچے. آپ کے خیال میں وہ مجاہدہ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ ہم سب لوگ کیا چاہتے ہیں، آپ سب میں جو آپ کے گھر تک آ جاؤں گا آپ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے جائے گا. کیوں بھائی؟ میری گاڑی میں بیٹھ کے کیوں جانا چاہ رہا بھائی؟ خود مجاہدہ کرنا، ٹیکسی کر لے، گاڑی کر لے، موٹر سائیکل میں چلا. کس نے تجھے کیا ہے؟ 500 روپے 1000 روپے اللہ کے لیے خرچ کر دو. خدا کی قسم تم کر کے دیکھو، اللہ تمہیں سود کے ساتھ واپس نہ کرے تو بات ہے. تو دنیا میں دیکھتے ہیں یار، ہم کوئی کسی کے لیے تھوڑا سا عمل کر لیں، وہ سامنے والا اتنا اس کا تھینکس کرتا ہے، اتنا تھینکس کرتا ہے. وہ کرنے والا سوچتے ہیں یار میں زمین میں گڑ جاؤں، یار یہ بیچارہ اتنا مجھ سے وہ کر رہا ہے. اور جب ہم اللہ کے لیے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جبکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو مجاہدہ کرے گا، جو ایک دن کے لیے روزہ رکھے گا، اپنی خواہشات کو چھوڑے گا، یہ مجاہدہ ہی ہے نا. تو اللہ کہتا ہے میں کیا کروں گا؟ اوہو. تو اللہ ہمیں تھوڑا سا اپنی جانوں پر نا تھوڑا سا، اور آپ یقین کریں وہ اللہ مجاہدہ بھی اتنی کراتا ہے جتنا ہمارے بس کی بات ہے، اس سے زیادہ کراتا بھی نہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اس سب کا تعلق دل سے ہے. یہ جتنی بات میں نے عرض کی نا، اس سب کا تعلق دل سے. اور دل اگر صحیح ہوگا تو یہ مجاہدہ کرنا آسان، دل صحیح نہیں ہوگا تو مجاہدہ کرنا مشکل. اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اگر تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو تمہارا دل صاف ہونا شروع ہو جائے، چمکدار ہونا شروع. لیکن کوشش تمہارے ذمہ ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. ہم اگر کوشش نہیں کریں گے تو بات نہیں بنتی. ایک چھوٹی سی بات پھر یاد ہے کہ مجھے کیا کروں. غزوہ احزاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں. پہلے مجاہدہ کرنا، اس کے بعد رزلٹ آتے ہیں. کرنا پہلے. جابر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ جیسے بھوک لگ رہی ہے. تو کچھ ہے کھانا؟ ہاں 2-3 آدمیوں کا کھانا ہے. 2-3 آدمیوں کا کھانا ہے. تو آپ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہنا کہ 2-3 آدمیوں کا انتظام ہے کھانا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ گئے اور جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں کھانے کا انتظام ہے، لیکن آپ کے ساتھ صرف 2 یا 3 آدمی ہوں، ٹوٹل 3-4 آدمیوں کو کھانے کا انتظام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور سن کر کہا جتنا لشکر تھا نا 200 آدمیوں کو، بھائی سب کی دعوت ہے، جابر نے دعوت کی ہے. یہ میں آپ کو نبی کا موضوع بتا رہا ہوں، لیکن کرنا پہلے ہے. ہاں رزلٹ بعد میں آئے گا. تم یہ کہو کہ شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا وہ جنت میں لے جائے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ کا قانون، لیکن اللہ کا قانون یہ نبیوں کے ساتھ معجزہ ہوتا ہے. لیکن کرنا پھر بھی تمہیں جابر کو کہنا پڑا کہ وہ جا کے انتظام کرو کھانے وانے کا. اللہ یہ کر سکتے تھا، اوپر سے من و سلوہ اتار دیتا. اللہ تو قادر ہے نا. لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تم کچھ کرو، تھوڑا سا کرو، پھر ہم کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں پہلے آپ کریں بعد میں ہم کریں گے. اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ قانون نہیں. ان تنصرکم اللہ ینصرکم. اللہ کہتے ہیں پہلے تم میری مدد کرو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جابر کے یہاں سب کی دعوت ہے، بھائی سب لوگ چلے. اب یہ سارا لشکر جابر کے گھر پہنچ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے.
تو جا کے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا. پہلے تو بیوی نے کیا وہ والی بیوی ہے بیوی یہ آج کی بیوی بھی وہی بیوی ہے, بتا دوں میں آپ کو, فرق نہیں ہے. آج کی بیوی بھی وہی والی بیوی ہے جو وہ والی بیوی تھی. تم سمجھو یار آج کی بیوی کچھ اور ہے, پہلے کی بیوی نہ وہ آٹا ایک ہی گوندا گیا ہے. آٹا جو ہے نا وہ اللہ کے یہاں خلق تو بیدے, آٹا اسی آٹے سے لڑکیاں بنی ہیں ساری. آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی دنیا میں وہ ویسی ہی ہوں گی. آپ سمجھے یار ہماری بیوی خراب ہے, وہ پھٹکارتی رہتی ہے, نہیں وہ والی بیوی. ہاں تو انہوں نے پہلے تو کہا ایسے نہیں کیا, آپ نے خاموشی سے نہیں کہا ہوگا, آپ نے یہ نہیں کیا ہوگا, سارے لوگوں کو لے کے آنا. بھائی میں نے کہا تھا یار, میں نے کہا تھا, اللہ کے رسول کے کان میں کہا تھا, کان میں کہا تھا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, اب اللہ کے رسول کے کان میں کہا تھا اور پھر بھی انہوں نے پوری لشکر اڑا لیا, تو وہ جانے اور اللہ جانے ہمیں کیا ہے. اب وہ آ گئے, سارے لوگوں لے کے آ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا جابر اپنی بیوی سے کہو کہ دیگچی کو چولہے پہ رکھنا, اتارنا نہیں, اور نکالتی رہو اور دیتی رہو, نکالتی رہو اور دیتی رہو. وہ نکالتی رہی دیتی نہیں, سارے لشکر نے کھانا کھا لیا, کھانا وہیں کمی تھا. دیکھیں میرا آج کرنے کا مدعا صرف یہ ہے کہ کرنا پہلے ہے, والذین پہلے ہم تھوڑی سی تو محنت تو کریں نا یار, اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. ہم چاہتے ہیں کریں بغیر اللہ کی مدد آ جائے, یہ غلط ہے. ہم مجلس رکھوائیں, ہم عمل کریں, ہم اس میں جڑیں, اور پھر اللہ سے چاہیں کہ اللہ میری بیٹے کو صحیح کر دے, اللہ میرے بچوں کو صحیح کر دے, میری بہو کو صحیح کر دے, اس کے بچوں کو صحیح کر دے. لیکن اس کے لیے قربانی آپ کو دینی پڑے گی. قربانی شرط اعظم ہے, اس کے بعد کام. اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں. ہماری مجلس کا جو آخر ہے 5 منٹ ذکر کریں, اچھا پھر دعا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.